السلام علیکم پیارے دوستو، ناگن ایپیسوڈ 4۔ شکنتلا بھی ساڑی سنبھال کر مٹی کے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ اب سے ایک پہر پہلے میں نے اپنی شکتی کے زور سے پتہ چلا لیا کہ تو یہاں سے کچھ پرے ہو کر اڑتی ہوئی گزرے گی، تو میں نے تیرا راستہ تھوڑا سا بدل کر تجھے یہاں لے آیا اور تیری رہنمائی کے لیے سب چراغ روشن کر دیے۔ میرا نام شرعی راج ہے۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے یہاں تپسیا کر رہا ہوں اور ابھی کئی برس اور یہاں گزاروں گا، پرنتو مجھے ایک مشکل آ پڑی ہے کہ مجھے ایک وش کنیا کی ضرورت ہے جس پر میں نے کچھ عمل کرنا ہے۔ وش کنیا کا حصول زیادہ دور بھی نہیں اور میرے لیے ناممکن بھی نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میں یہاں سے ہٹا تو ساری تپسیا برشٹ ہو جائے گی اور میں یہاں پر گزارے ہوئے کئی سال ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تجھے میرا یہ کام کرنا ہوگا، اور اگر میں نہ کروں تو شکنتلا اڑ گئی تو یہاں سے ہزاروں سال تک نہ جا سکے گی، اور اگر تو جھوٹا وعدہ کر کے جاتی ہے تو بھی ایک شکتی تو میں تمہاری سلب کر ہی چکا ہوں کہ تم اب صرف سانپ، انسان یا چڑیل کی شکل میں آ سکتی ہو۔ چوتھا کوئی روپ تو اب میری مرضی کے بغیر اختیار نہیں کر سکتی، پرنتو اگر میری بات مان لو گی تمہارا بہت بڑا فائدہ کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ شکنتلا نے اسے گھورا۔ خشکران کا باپ لشکران تجھ پر بہت تپا ہوا ہے۔ اس کے خیال میں خشکران کی گمشدگی تمہاری وجہ سے ہے اور وہ تمہاری ایک شکتی اپنے قبضے میں لے چکا ہے۔ کون سی شکتی؟ شکنتلا حیران ہوئی۔ چمتکار، وہ اس کے قبضے میں ہے۔ اچھا، شکنتلا اب شرعی راج سے مرعوب ہونے لگی تھی، اور اگر تو کچھ عرصہ تک خشکران تلاش کر کے اس کی بستی نہیں بھجواتی تو لشکران تجھے ناقابل اطلاقی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی۔ چمتکار لشکران کے قبضے میں ہے، روپ بدلنے والی طاقت پر شرعی راج نے جزوی پابندی لگا دی ہے۔ کہیں کوئی بڑی مصیبت نہ بن جائے، لیکن تم میری سہایتا کیسے کرو گے؟ شرعی راج، میرا کام کر دو گی تو میں نہ صرف تمہیں خشکران کا پتہ بتا دوں گا بلکہ سامری کے بارے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ کیا تم مجھے جادو سکھا سکتے ہو؟ شکنتلا اپنی چھپی خواہش کو دبا نہ سکی۔ کچھ تم جانتی بھی ہو، شرعی راج اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، شکنتلا نے منہ بسوڑا۔ میری مدد کر دو، تمہارے سارے کام آسان کر دوں گا۔ یہاں سے 100 کوس دور ایک گاؤں ناگ بھون ہے، وہاں پر ناگ مندر کے تہہ خانے میں ان اغوا شدہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے جو پہلے 2 سال داسیاں بن کر وہاں رہتی ہیں، پھر انہیں ناگ دیوتا پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ ان داسیوں پر زہر اثر نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص عمل سے گزار کر ان کا شریر ایسا بنا دیا جاتا ہے جو سانپ انہیں ڈستا ہے وہ جم جاتا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو وش کنیا کہتے ہیں، اور مندر کے پنڈت پجاری اس سانپ کو حنوط کر لیتے ہیں۔ یہ حنوط شدہ سانپ مندر کا خاص تحفہ سمجھ کر یاتری اور سیاح مہنگے داموں خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہی حنوط سانپوں کی فروخت سے جو رقم حاصل ہوتی ہے، اسے ناگ مندر کے اخراجات بنتے ہیں۔ تم جاؤ اور ناگ بھون کے مندر سے وش کنیا لے آؤ۔ تمہیں خشکران کا پتہ بھی بتا دوں گا اور صوفی علوم کے تمہیں وہ رخ دکھاؤں گا کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور وقت رخصت تمہیں وہ تحفہ دان کروں گا جو تا حیات تیرے کام آئے گا۔ لیکن میں جاؤں گی کس طرح؟ نہ میرے پاس چمتکار ہے اور نہ میں سانپ چڑیل کے علاوہ کچھ بن سکتی ہوں۔ رات یہیں بسر کر لو، صبح ہوتے ہی میں خود تمہیں ناگ بھون کے قریب پہنچا دوں گا۔ ایک بات تو بتاؤ شرعی راج، شکنتلا اب بے جھجک ہونے لگی۔ یہاں تمہارے علاوہ کون رہتا ہے اور تم کھاتے کیا ہو؟ میں اکیلا رہتا ہوں اور کچی سبزیاں یا انسانی خون میری خوراک ہے، اور تمہاری پتنی بچے ہم۔ میرا دنیا سے کیا کام؟ نہ اولاد نہ پتنی، بلکہ جب تک میرا عمل پورا نہیں ہو جاتا جو ابھی کئی سال کا ہے، اس وقت تک کوئی عورت میرے جیون میں آئی تو میری تمام تپسیا اور کشٹ بھرشٹ ہو جائیں گے۔ شرعی راج بولے جا رہا تھا اور شکنتلا اس کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شرعی راج تو نے مجھے ناگ بھون جانے پر مجبور تو کر ہی دیا ہے، پرنتو میں بھی تمہارے جیون بھر کے کشٹ کو ضائع کر دوں گی۔ میرا نام بھی شکنتلا ہے، ناگوں کی ملکہ اور روپ کی رانی۔ مجھے ناگ بھون سے واپس آ جانے دے، تیرا کریا کرم کرنے کے بعد ہی خشکران کی تلاش میں نکلوں گی۔ شکنتلا چلتی جا رہی تھی، چلتے چلتے شام ہو گئی اور پھر رات ہونے لگی۔ اب سرسبز علاقہ شروع تھا، آس پاس کچھ آبادی کے آثار بھی تھے۔ اچانک شکنتلا کو دل دہلا دینے والی نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے جدھر سے آواز آئی اس طرف دیکھا تو دور درختوں کے جھنڈ میں اسے چند آدمی نظر آئے جو ایک لڑکی کو پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے۔ لڑکی کی
اذیت امیز چیخیں سن کر شکنتلا رہ نہ سکی، حالانکہ وہ اب جلدی جلدی ناگ بھون پہنچ جانا چاہتی تھی۔ درختوں کا جھنڈ چونکہ کچھ دور تھا، لہٰذا وہ سانپ بن کر تیزی سے جھنڈ کی طرف رینگنے لگی۔ درختوں کے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ بہت سے آدمی اکٹھے ہیں اور ایک طرف چتا بنائی جا چکی تھی، شاید کوئی خاص آدمی مر گیا تھا۔ ایک گرد نظر دوڑانے سے پتہ چلا کہ یہ مرغٹ ہے، ایک پری جمال جو سفید سوتی ساڑی میں ملبوس تھی، زاروں قطار رو رہی تھی اور اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ 3 آدمیوں نے اس کو قابو کر رکھا تھا، مگر اس کی مزاحمت بہت زیادہ تھی۔ وہ 3 آدمی اس کی مشقیں کس رہے تھے اور آخر کار تینوں نے اس حسینہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ایک طرف ڈال دیا اور چتا کے انتظامات میں مصروف ہو گئی۔ شکنتلا لمحوں میں سارا معاملہ سمجھ گئی کہ اس لڑکی کا شوہر مر گیا ہے اور اسے پتی کی لاش کے ساتھ چتا میں ستی کیا جا رہا ہے اور لڑکی ستی ہونا نہیں چاہتی۔ شکنتلا سانپ کے روپ سوچنے لگی کہ اس لڑکی کی مدد کروں یا ان لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ کر نکل جاؤں۔ ادھر لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ظالموں، میرا کیا قصور ہے؟ اتنا انیائے نہ کرو، یہ میرا پتی نہیں تو مجھے کیوں ستی کر رہے ہو؟ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن لڑکی کے نوحے سننے والے کان شاید وہاں نہیں تھے۔ شکنتلا ایک درخت کی اوٹ میں سانپ کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 20-25 لوگ ہوں گے، ان میں سے کوئی لڑکی کی طرف متوجہ نہ تھا۔ لڑکی کو باندھ کر ایک درخت کے نیچے ڈال دیا گیا تھا جو چتا سے قطرے پرے تھا۔ لڑکی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ شکنتلا نے فیصلہ کیا کہ لڑکی سے بات کر کے دیکھتی ہوں اور ساری صورتحال پوچھتی ہوں۔ جو فنکار کر انسان بن گئی اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو لڑکی کے بندھن ٹوٹ گئے۔ لڑکی جو مسلسل کسمسا رہی تھی اچانک اپنے آپ کو آزاد پا کر حیران ہو گئی۔ چند لمحے حیرت زدہ رہنے کے بعد اس نے چتا کی طرف متوجہ لوگوں کی جانب دیکھا اور پھر اچانک اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن چند لوگوں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تمام لوگ غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے لپکے۔ لڑکی ذات کی کہاں تک بھاگی؟ تھوڑی ہی دیر بعد شکنتلا کو ایک ہٹا کٹا شخص نظر آیا جو اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لا رہا تھا۔ لڑکی خوف و غضب سے زاروں قطار چیخ رہی تھی۔ شکنتلا انسانی حالت میں درختوں کے پیچھے چھپی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سب سمجھ گئی کہ لوگ اس کو ستی کر دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ ستی ہونا نہیں چاہتی۔ اب چتا کو آگ دکھا دی گئی تھی، گاڑھا دھواں اٹھنے لگا، لکڑیاں چٹکنے لگیں، خوشبودار تیل کی بو پھیلنے لگی۔ 2 شخص اب لڑکی کو کھینچ کھانچ کر چتا کی آگ میں دھکیلتے ہوئے لیے جانے لگے۔ شکنتلا نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور کالی کا جاپ جپ کر من ہی من میں چڑیل بننے کا ارادہ کیا تو لمحے بھر میں اس کا قد بڑھنے لگا اور شکل بگڑنے لگی، سر درختوں سے جا لگا۔ اب وہ خوفناک انداز میں چنگاڑی، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیخ سن کر ارتھی کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی نظر اس پر پڑی تو سب تھرا کر رہ گئے، ان کے ہوش اڑ گئے، خوف سے ان کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ لڑکی کو پکڑے ہوئے اشخاص کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور لڑکی بھی خوف سے ساکت ہو گئی۔ شکنتلا نے پھر واپس انسانی شکل اختیار کر لی اور کڑک کر بولی، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ جادو کے کرشمے دیکھ کر کئی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے جنہیں شکنتلا نے نظر انداز کر دیا، جبکہ ایک شخص جو کچھ دلیر نظر آتا تھا آگے بڑھا اور بولا، تم جو کوئی بھی ہو ہماری بات غور سے سنو، یہ دھرم کا معاملہ ہے، اس میں دخل نہ دو۔ چمپا کو پتی کے ساتھ ستی ہونے دو۔ نہیں نہیں، میں اس کی پتنی نہیں۔ لڑکی دوڑ کر شکنتلا کے پہلو سے آ لگی، اس کو اس نے بھی اپنی آنکھوں سے چڑیل سے لڑکی بنتے دیکھا تھا، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں دھرم کو سمجھتی ہوں، اگر یہ لڑکی کا پتی نہیں تو پھر اس کو کیوں جلانے کی تم نے کوشش کی؟ شکنتلا نے شانے بے نیازی سے قدم آگے بڑھائے تو چلاک بننے کی کوشش میں ایک شخص نے چتا کی آگ سے ایک جلتی لکڑی اٹھا کر شکنتلا کے سر کا نشانہ لے کر پھینکی تو شکنتلا نے فوری طور پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ شکنتلا کو اپنی جگہ سے ہٹتے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھاگ رہی ہے، انہوں نے بھی پہلے شخص کی اندھی تقلید میں جلتی لکڑیاں اٹھا لی اور شکنتلا کی طرف لپکے، لیکن شکنتلا اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ دراصل اس نے ایک چھوٹے سے سانپ کا روپ دھار کر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں پناہ لے لی تھی۔ اب تو سب لوگوں نے سمجھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، آگ سے ڈر گئی ہے۔
शकुंतला आग से तो वाकई डरती थी, लेकिन भागी न थी, सिर्फ रूपोश हुई थी। बातें करने लगे। आफत ज़दा लड़की भी एक तरफ खड़ी होंकों की तरह देख रही थी कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि चिता में जलती हुई लकड़ियाँ एक एक करके फिजा में बुलंद होने लगी। लकड़ियाँ बुलंद होती देखकर सब लोगों में भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागने लगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जलती लकड़ियाँ इनके जिस्मों पर बरसने लगी। सर, कमर, पुश्त, मुंह, कोई उज़ू इनकी दस्तरस से दूर न था। जो लोग भाग निकले थे, लकड़ियाँ इनके जिस्मों पर भी बुरी तरह बरसती हुई इन्हें घेर घार कर चिता के करीब ले आई। अब लड़की को चिता में डालने वाले सब लोग चिता के करीब इकट्ठे थे। जलती लकड़ियाँ इनको घेरे में लेकर इन पर धड़ाधड़ बरस रही थी। सब लोग हिज़यानी अंदाज में हलक फाड़कर चीख रहे थे और हाथों से अपना आप बचाने में मसरूफ़ अमल थे। लकड़ियों का घेरा तंग होता चला गया। अचानक उनमें से चंद जलती चिता के ऊपर गिर गए। उन्होंने गिरने से बचने के लिए चंद दूसरे लोगों को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी इनके साथ ही पीछे जलती आग में गिरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम अफराद आग में गिरते चले गए। थोड़ी ही देर में अमल हो गया। तमाम लोग आग के अंदर पड़े हुए उछल रहे थे। इनके लाशें उछलने से आग मजीद भड़क उठी और अच्छा भला अलाव बन गया। 400 गोश्त भुनने की बू फैलने लगी। थोड़ी ही देर बाद हड्डियाँ चटाक तड़ाक की आवाज़ों से टूटने और फटने लगी। अब शकुंतला पुरसुकून होकर इंसानी रूप में आई और एक तरफ सरासीमा हालत में खड़ी लड़की की तरफ बढ़ी, जो हैरान थी कि ये कौन सी नादीदा कुव्वत इधर आ निकली जिसने मुझे जलने से बचाकर मुझे जलाने वालों को जला दिया। अब फिजा में बुलंद तमाम जलती लकड़ियाँ अपनी अपनी जगह पर चली गई। इधर आओ, शकुंतला ने इसे पास आने का हुक्म दिया। लड़की जो सांस रोके खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शकुंतला के करीब आ गई। लड़की सफ़ेद रंग की सूती साड़ी में मलबूस थी। इसका खूबसूरत चेहरा गालबन खौफ व दहशत और रोने से तमलाया हुआ था। लड़की करीब आई तो शकुंतला की नज़र इसके माथे पर पड़ी तो शकुंतला बुरी तरह चौंक पड़ी। लड़की के माथे पर मखसूस बिंदिया की बजाय एक शीश नागिन की शबीह चस्पा थी। इस चीज़ को देखकर शकुंतला चौंकी थी। कौन हो तुम? ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? आपने मेरी सहायता करके बड़ी नेकी की है। दीदी ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो अभी तक खौफ से कांप रही थी। मैं नाग भवन की विष कन्या हूँ। क्या? शकुंतला भौंचका रह गई। इसके वहमो गुमान में भी न था कि नाग भवन की विष कन्या यूं अचानक इसके सामने आ जाएगी। शरीराज ने इससे विष कन्या ही तो तलब की थी। ये लोग तुम्हें क्यों जलाना और सती करना चाहते थे? मैंने नाग भवन में होने वाले जुल्म के खिलाफ जुबान खोलने की कोशिश की। यही कोशिश मेरा जुर्म बन गई। तुम बहुत महान शक्ति हो दीदी। वो लड़की शकुंतला के पांव छूकर बोली। तुम चाहो तो नाग भवन में रूह फरसा मुजालिम का खात्मा कर सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? शकुंतला बगौर इसको देखते हुए बोली। वालिदैन ने मेरा नाम कामनी रखा था। 15 साल की हुई तो मुझे और मेरी बहन लक्ष्मी को नाग भवन की दासी बनाकर चढ़ावा चढ़ा गए। इनका ख्याल था कि मैं यहाँ नाग देवता की दासी बनकर धर्म की खिदमत भी करूँगी और सती सावित्री भी रहूँगी। परंतु इन बेचारों को क्या पता कि यहाँ फरोख्तों और ब्रह्मचारियों के रूप में राक्षस रहते हैं, जो मासूम और भोले भाले लोगों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सूरज चढ़ने से पहले ही सती सावित्री का ख्वाब देखकर धर्म दासी बनने वाली को रात ही रात में कली से फूल बनाते हैं और फिर इस फूल का रस इस वक्त तक बबड़े बनकर मिलकर चूसते हैं जब तक इसका वजूद मुरझा न जाए। मैं भी इसी खेल की सूली पर चढ़कर बर्बाद होने वाली वो कन्या हूँ जिसके जीवन और जवानी से खुशी के एक एक कतरे को निचोड़ कर निकाल लिया गया। और कल जब हाकिम वक़्त ने नाग भवन में कदम रखा तो मैंने इसे हकीकत से आगाह करना चाहा, तो वो मुझे ये कहकर चला गया कि तहकीकात होंगी और इंसाफ किया जाएगा। लेकिन इसके जाते ही मुझे ये लोग खींच खांच कर यहाँ ले आए और किसी नामालूम मरने वाले के साथ मुझे भी सती कर देना चाहते थे। मेरे मरने के बाद ये मशहूर करते थे कि ये मरने वाले की पत्नी थी, जो अपने पति के साथ इसकी चिता में बैठ गई थी। कामनी की आपबीती सुनकर शकुंतला सोच में पड़ गई कि इस लड़की को लेकर शरीराज के पास चली जाए या नाग भवन की सैर करके वहाँ देखे तो सही कि क्या हो रहा है और इस लड़की की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या तुम वाकई विष कन्या हो? शकुंतला ने कामनी से सवाल किया। हाँ दीदी, मुझे पूरे 2 साल अजगरनाक अमल से गुजरना पड़ा।
تو پھر میرا خون ایسا ہو گیا کہ اب کسی سانپ کا زہر مجھ پر اثر نہیں کرتا، بلکہ جو سانپ مجھے ڈستا ہے اس کا دوران خون رک جاتا ہے اور وہ جم کر صحیح چور ہو جاتا ہے۔ اسے مختلف محلول لگا کر خنوط کر لیا جاتا ہے، اور اگر محلول لگانے سے پہلے میں یا کوئی بھی وش کنیا اسے ہاتھ لگا لے تو وہ اسی وقت ٹوٹ کر چور چور ہو جاتا ہے، لیکن اس سارے عمل کا وش کنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ تمام فوائد ناگ بھون کے پجاری لے جاتا ہے۔ تمام داسیوں اور وش کنیاؤں کو ناگ بھون کے تہہ خانے میں رکھا جاتا ہے، جہاں سے فرار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم مظلوم لڑکیوں کی سہایتا کرو گی نا دیدی، تم تو بہت بڑی شکتیمان ہو، دیوتا تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر تمہیں اور بھی گیان دان کر دیں گے۔ کامنی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میرا نام شکنتلا ہے اور میں شکتی ہی نہیں بلکہ ناگن دیوی ہوں۔ ناگن دیوی کامنی زیر لب بڑبڑائی، ہاں ناگن، جو 100 سال کی عمر پا کر روپ دھارن بن گئی۔ آپ روپ دھارن ناگن ہیں؟ کامنی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی۔ ہاں روپ دھارن ناگ دیوی، یوں تم اور دوسری تمام وش کنیائیں اور ناگ بھون کے تمام سانپ اور ناگ دیوتا کے سب پنڈت پجاری میری رعایا میں شامل ہیں۔ میں ناگ بھون ضرور جاؤں گی اور ناگ دیوتا کا تقدس بحال کر کے رہوں گی۔ شکنتلا کی سانسیں پھنکارنے لگیں۔ چلو میرے ساتھ، شکنتلا نے کامنی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ شکنتلا کامنی کا ہاتھ تھامے اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی تھی۔ کامنی اسے ناگ بھون کی طرف لے کر چل رہی تھی۔ کامنی نے اسے بتایا کہ ناگ بھون میں اس کی چھوٹی بہن لکشمی پہلے دن کے بعد پھر اسے نہ ملی تھی۔ میں 3 سال سے ناگ مندر کے تہہ خانوں میں اور میں اسے ڈھونڈتی رہی مگر وہ کہیں نہ ملی، کسی نے اس کے بارے میں نہ بتایا۔ باتیں کرتی ہوئی دونوں چل رہی تھی۔ کامنی شکنتلا کو قریب آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ دونوں انتہائی گھنے جنگل میں چل رہی تھی۔ کامنی نے شکنتلا کو بتایا کہ وہ لوگ اسے ادھر سے ہی لے کر آئے تھے۔ جنگل بہت گھنا اور تاریک ہو چکا تھا، شاخیں شاخوں میں پھنسی ہوئی تھی، چلنا دوبر ہو رہا تھا۔ کامنی ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شکنتلا نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا غار نما دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم یہاں آئے تھے، اس کے علاوہ آگے جانا ممکن نہیں۔ دونوں مل کر دروازہ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی سی دب و دوڑ کے بعد گہرے سبز رنگ کا دروازہ درختوں کے درمیان نظر آ گیا، جو کھلا تھا۔ شاید کامنی کو لانے والوں نے اسی راستہ سے واپس جانا تھا۔ یہ قدرے چھوٹے سائز کا دروازہ تھا۔ دونوں سر کو جھکا کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک سیدھی راہداری ہے جو تقریباً 300-400 قدم چل کر ناگ بھون کے عقب میں نکلتی ہے، کامنی شکنتلا کو بتا رہی تھی۔ جلد ہی دونوں وہاں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، ناگ مندر سامنے تھا، جس کو دیکھتے ہی انجانے وسوسوں سے کامنی کا وجود لرزنے لگا۔ شکنتلا جو کہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، اس نے اس لرزش کو واضح طور پر محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے کامنی؟ شکنتلا نے اس کا ہاتھ دبا کر پوچھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے دیدی، کامنی سسکنے لگی۔ شکنتلا یا خوف، دونوں میں سے کوئی ایک موجود رہ سکتا ہے کامنی، تمہاری بات ٹھیک ہوگی، مگر ناگ بھون کے پجاریوں اور پروہتوں کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی دیدی۔ یہ لوگ عیار، مکار اور ظالم ہونے کے ساتھ کالے علم اور پراسرار شکتیوں پر دسترس بھی رکھتے ہیں۔ کامنی شکنتلا چلتے چلتے رک کر اسے گھورنے لگی۔ کامنی بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ شکنتلا ایک ایسے طوفان کا نام ہے جس کے راستے میں آنے والی ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ تم خاموشی سے میرا ہاتھ تھامے رکھو۔ کامنی اور شکنتلا ہاتھ تھامے ناگ مندر کے عقب سے چکر کاٹ کر سامنے کی طرف آنے لگی۔ یہ کالے سیاہ پتھروں سے بنی انتہائی طویل عمارت تھی، جس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی دیکھ دیکھ کر شکنتلا حیران ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں اور ناگ مندر کی اونچی سیاہ دیوار کے پہلے میں چمکی ہوئی دونوں سامنے کی طرف آنے لگی۔ کیا تمہیں وہ لوگ اس راستے سے لے کر گئے تھے؟ شکنتلا نے سوال کر دیا۔ نہیں دیدی، وہ راستہ تو سیدھا تہہ خانے میں جاتا ہے اور وہاں کڑا پہرا ہوتا ہے، پھر مجھے وہاں آدھے راستے کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا، البتہ مندر سے باہر جنگل شروع ہونے پر پٹی کھول دی گئی۔ شکنتلا کی پراعتماد گفتگو سے کامنی کا ڈر کم ہونے لگا۔ وہ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ کبھی ناگ مندر واپس نہ جاتی اگر اسے اپنی بہن لکشمی کی تلاش نہ ہوتی۔ اب کامنی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔
ناگ مندر پر خاموشی طاری تھی۔ کامنی شکنتلا سے چند قدم پیچھے شکنتلا کی آڑ میں چل رہی تھی تاکہ کسی بھی متوقع حادثے سے بچ سکے۔ کامنی، کیا ناگ مندر میں سانپ یاتریوں کو کچھ نہیں کہتے؟ شکنتلا نے پوچھا، لیکن کامنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں کامنی؟ کامنی، شکنتلا نے زور سے پکارا، لیکن کامنی وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ شکنتلا چونک پڑی۔ انجانے خطرے کا احساس اس کے تخت و شعور میں ابھرا اور وہ دیوانہ وار آوازیں لگاتی ہوئی دائیں بائیں آگے پیچھے کامنی کو تلاش کرنے لگی، لیکن کامنی کا تو یا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا تھا۔ آخر کار شکنتلا کامنی سے مایوس ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ناگ مندر پر قابض پجاریوں کی شرارت ہے۔ وہ کامنی کو بے آواز یوں اٹھا کر لے گئی کہ شکنتلا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ اب اس نے ناگ بھون قبضہ کے ناگ مندر کا راز فاش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک سپیرن کا روپ دھار کر ناگ مندر راہ نکلی۔ یہ ایک دیو ہیکل مندر تھا۔ ناگ مندر کی نسبت سے اس پورے قصبہ کو ناگ بھون کہا جاتا تھا۔ سیاہ پتھروں سے بنے ہوئے صحن تک پہنچنے کے لیے کئی درجن سیڑھیاں بنی تھیں۔ شکنتلا جس وقت ناگ مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس وقت دور مشرق سے وہ گھٹنا شروع ہو چکی تھی۔ صبح ہونے کی وجہ سے خنک ہوا چل رہی تھی۔ دور دراز سے مندر یاترا کے لیے آئے ہوئے یاتری پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ شکنتلا نے جوتے سیڑھیوں پر ہی اتار دیے۔ صحن میں آ کر شکنتلا نے چاروں طرف تائرانہ نظریں دوڑائیں۔ وسیع و عریض صحن کے وسط میں شفاف پانی کا بہت بڑا مستطیل تالاب تھا۔ یہ بہت پوتر تھا، جس کے گردا گرد بوہڑ کے پرانے درخت سر جھکائے کھڑے تھے۔ درختوں کے نیچے کئی لوگ ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے۔ صحن سے کافی آگے مندر کی اندرونی عمارت تھی۔ اس کے چاروں طرف برآمدے تھے، چھوٹے چھوٹے کئی دروازوں کے علاوہ ایک بہت بڑا چوبی دروازہ تھا جس پر ناگ دیوتا پھن پھیلائے کندہ تھا۔ شکنتلا بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، لیکن داخل ہوتے ہی ٹھٹکی۔ یہ تقریباً 1000 گز لمبا 200 گز چوڑا دیوان تھا، جس کے بیچوں بیچ بے شمار سروں والا ناگ دیوتا کا بہت بڑا سنہرا بت پھن پھیلائے ہوا مولک کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ چاروں طرف دیواروں پر بھی مختلف شکل سانپوں کی چوبی کاری ہوئی تھی۔ دیواروں کے اندر بے شمار ان گنت طاق بنے تھے، جن میں حنوط شدہ سانپ رکھے تھے۔ شکنتلا ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس پر عجیب سرور چھانے لگا۔ ناگ دیوتا پر پیار آنے لگا۔ ٹن ٹن کی تال اب بلند اور تیز ہو چکی تھی۔ اچانک بین کی مدر دھن اس کی آواز میں شامل ہو گئی۔ دیو داسیوں کے پاؤں حرکت میں آ گئے۔ وہ ایک ساتھ تھرکنے لگی۔ گھنگرو یک آواز جھنجھنانے لگے۔ ٹن ٹن کی آواز، بین کی سریلی دھن اور گھنگروؤں کی چھنچھناہٹ سے ایک عجب محفل موسیقی برپا ہو گئی۔ تمام یاتری دیواروں کے ساتھ لگ کر ہولے ہولے جھومنے لگے اور پھر مختلف سانپوں، دروازوں اور درسوں سے نکل کر چکنے سنہری فرش پر پھسلتے ہوئے دیو داسیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ شکنتلا بھی جھومنے لگی۔ سانپ دیو داسیوں کے پیروں میں لوٹنے لگے، لیکن کسی بھی دیو داسی کا پاؤں کسی سانپ کے اوپر نہیں پڑ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سانپ دیو داسیوں کی ٹانگوں سے لپٹ کر ان کے جسموں پر چڑھنے لگے اور ان کے سینوں کے گرد لپیٹنے لگے۔ بین کی لے بلند ہونے لگی۔ گھنگرو کی چھناچھن بڑھ گئی۔ رقص تیز ہو گیا۔ پھر تمام دیو داسیاں اپنے دائیں ہاتھ ناگوں کے سروں کے پاس رکھ دیے اور منہ کے پاس سے سانپوں کو پکڑ لیا۔ سانپوں نے سینوں کے گرد سے لپیٹنا کھول دیا۔ تمام سانپ بری طرح ناچتے دھمالے ڈالتے دیو داسیوں کے ہاتھوں میں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد موسیقی تھم گئی۔ تل کھڑکنا بند ہو گیا۔ بین کی آواز ختم ہو گئی۔ آگ سے بھڑکتا الاؤ ٹھنڈا ہو گیا، جیسے کبھی آگ یہاں تھی ہی نہیں۔ گھنگرو کی چھنکار پیروں کے ساکت ہونے سے ختم ہو گئی۔ دیو داسیوں کے ہاتھوں سے گرنے والے سانپ کوئی حرکت نہ کر رہے تھے۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ سنگ چور ہو گئے ہیں۔ کوئی دیو داسی ان کو ہاتھ لگائے گی تو یہ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے۔ یہ شیشے کے سانپ بن گئے۔ اب تمام دیو داسیاں آگ کے روشن الاؤ کے گرد گھیرا ڈالے سر جھکائے کھڑی تھی کہ ایک طرف سے شور اٹھا۔ شکنتلا نے سر گھما کر دیکھا تو ناگ دیوتا کے بت کے اوپری دروازے سے ایک پالکی برآمد ہو رہی تھی، جس پر سفید کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا تھا۔ ہو نہ ہو یہ ناگ مندر کا بڑا پروہت ہے۔ شکنتلا نے سوچا۔ اس کی سوچ ٹھیک نکلی۔ یہ لکشمن داس تھا، جس کا ناگ مندر بلکہ پورے قصبہ ناگ بھون میں سکہ چلتا تھا۔
انتہائی سرخ و سفید رنگت، نوکیلی بڑی مونچھیں، ایک گھنی چوٹی جو ہندوؤں کا مخصوص مذہبی انداز ہے۔ پالکی کے 4 ہٹے کٹے کہاڑ تھے جو شکلوں سے ہی کچھ ٹنڈے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے پجاریوں اور سادھو سنتوں کی قطار تھی۔ پالکی کو الاؤ کے قریب فرش پر رکھ کر لکشمن داس کو باادب باہر نکالا گیا۔ اتنی دیر میں ایک بہت بڑا سنہری تخت رکھا جا چکا تھا۔ لکشمن داس اس پر براجمان ہو گیا۔ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی ایک ہڑبڑ مچ گئی۔ پوجا پاٹ اور یاترا کے لیے آئے ہوئے ہر شخص کی کوشش تھی کہ پروہت لکشمن داس سے آشیرواد لے۔ 4 آدمی ایک بہت بڑی چادر چاروں کونوں سے تھامے اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تخت پر ایک بڑا سا پیالہ رکھ دیا گیا، اس میں سندور تھا۔ تمام یاتریوں کی قطار بنوائی گئی۔ اب ایک ایک آدمی آتا، لکشمن داس سندور کے پیالے میں انگل ڈبو کر اس کے ماتھے پر تلک لگا کر اس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، اور وہ شخص پہلو سے ہو کر دوسری طرف چادر کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق تانبے کے سکے یا تھیلوں میں بند اجناس یا زیور وغیرہ ڈال دیتا۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق چڑھاوا چڑھا رہا تھا۔ شکنتلا ایک طرف کھڑی یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ مرد اور عورتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار تھی۔ جتنے لوگ کم ہوتے اتنے ہی اور آ کر قطار میں لگ جاتے۔ شکنتلا باہر نکل کر برآمدوں میں گھومنے لگی جہاں پرساد تقسیم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بے مقصد دلان میں گھومنے کے بعد شکنتلا دوبارہ دیوان میں آ گئی جہاں پر رش ختم ہو چکا تھا۔ تمام یاتری آشیرواد لینے کے بعد لکشمن داس کے تخت پوش کے سامنے نیم دائروں میں بیٹھ گئے۔ ناگ مندر کے پروہت کی حیثیت سے لکشمن داس کو باز و نما خطاب شروع ہو چکا تھا۔ ہندو مذہب کی تعریف، ناگ دیوتا کی عظمت، سانپوں کا احترام، پوجا پاٹ کی تاکید بیان کرتے کرتے لکشمن ناگ دیوتا کے اپمان کی باتیں کرنے لگا۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ لکشمن داس نے ہی کامنی کو اغوا کروایا ہے، اسی لیے اب اپنی تقریر میں ناگ دیوتا کی توہین کی باتیں کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہندو دھرم میں دیوتاؤں کا بہت بڑا مقام اور عزت ہے۔ ناگ دیوتا مہان اور پوتر شکتی ہے، اس کا اپمان کرنے کا وچار بھی اوش من سے کھرچ دینا چاہیے۔ جنتا اور ناگ دیوتا کے پیروکاروں جانتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ ناگ مندر آ کر منت مانتا ہے کہ اگر پہلی اولاد لڑکی ہوگی تو وہ اس کو ناگ دیوتا کی داسی بنا دے گا۔ پھر اولاد ہونے پر اپنی پہلی کنیا کو ناگ دیوتا کو بطور چڑھاوا دے جاتے ہیں۔ ناگ مندر میں دیو داسی کا بڑا مقام اور عزت ہے۔ لکشمن داس کہنے لگا کہ ان پاپیوں کو ابھی جنتا کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے گا۔ اب یہ تم لوگوں کو یعنی جنتا کا کام ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ میرا کام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے۔ پاپیوں کو پیش کیا جائے۔ لکشمن داس کے حکم کے ساتھ ہی کامنی اور جو ایک جوان سال لڑکے کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ناگ دیوتا کے مجسمہ کے اوپر سے گھسیٹتے ہوئے چند حفاظتی ایوان میں لے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی عوام پرجوش اور غیظ و غضب میں ہو گئے۔ بہت سے لوگ انہیں مارنے کو لگ گئے۔ دھرم کے نام پر بے گناہ ذاتی عداوات کی بھین چڑھنے لگے۔ شکنتلا بھانپ گئی کہ پروہت نے ایسا کھیل کھیلا ہے، اس طرح عوامی جذبات کو ابھارا کہ لوگ بے قابو ہو کر ان دونوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ لڑکی تو کامنی ہی تھی، لڑکا نہ جانے کون تھا۔ اب شکنتلا کا دماغ تیزی سے کوئی ایسی ترکیب سوچنے میں مصروف تھا کہ عوام کو قابو کیا جا سکے۔ حفاظتی کامنی اور لڑکے کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور عوام یعنی جنتا کو ان سے دور رکھنے لگے۔ اور پھر شکنتلا کا سخت تناؤ کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا، شاید وہ کسی فیصلہ پر پہنچ چکی تھی۔ وہ زری لب مسکرانے لگی اور پھر اٹھ کر تیزی سے ایک کونے میں چلی گئی۔ لکشمن داس عوام کو پرامن اور پرسکون رہنے کی ہدایت کر رہا تھا، حالانکہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ لکشمن داس کی خواہش تھی کہ ہجوم بے قابو ہو کر کامنی اور قیدی لڑکے پر حلہ بول دے اور جنتا ان دونوں کو مار ڈالے۔ غیظ و غضب کے آثار بتا رہے تھے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ محافظوں نے کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہجوم گھیرا توڑ کر دونوں قیدیوں تک رسائی حاصل کر لیتا، اب اچانک ناگ مندر کے تمام سانپ ایک ساتھ پھنکارنے لگے اور اس کے ساتھ ہی چھن چھنا چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ آواز اس قدر اونچی تھی کہ ہجوم میں شامل تمام یاتری اور سادھو پنڈت گردنیں موڑ کر دیکھنے لگے تو انہوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔
ایک قیامت ڈھا دینے والے لچکدار حسن کی مالکہ حسینہ پیرہن سے بے نیاز ازائی شاعری کا مظاہرہ کر رہی تھی اور مندر کے کونے خدروں سے سانپ نکل نکل کر اس کے گرد گھیرا ڈال کر اپنے اپنے سر زمین سے لگانے لگے۔ یہ شکنتلا تھی جس نے کامنی کو بچانے کے لیے یہ ناٹک رچایا تھا۔ وہ ایک اوٹ میں چلی گئی تھی اور وہاں سے اس نے تمام سانپوں کو دماغی لہروں کے ذریعے پیغام ارسال کیا کہ میں ناگن دیوی ہوں، میری اطاعت نہ کرو گے تو ناگ دیوتا کے قہر کا شکار ہو جاؤ گے، فوراً اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آؤ اور میرے سامنے آ کر اطاعت کا اظہار کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی خوشبو بکھیرنی شروع کر دی۔ اس کا پیغام وصول پا کر سانپ اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور شکنتلا پھنکار کر سانپ بنی اور دوسری پھنکار کے ساتھ انسان بن گئی، لیکن اب وہ قدرتی لباس میں تھی اور کالی دیوی کے شبھ جاپ کی مدد سے اس نے گھنگروں کی تیز آواز بھی پیدا کر لی تھی، حالانکہ اس کے پیروں میں گھنگرو موجود ہی نہ تھے۔ یہ سب جادوئی شکتی کا مظاہرہ تھا اور اب شکنتلا ناچ رہی تھی، گھنگروؤں کی لے اس کے پاؤں کی حرکت سے مطابقت رکھتی تھی۔ اب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے، یہی شکنتلا کی اچھا تھی۔ سب لوگ دائرہ بنا کر رقص دیکھنے لگے۔ لکشمن داس بھی خوبصورت جوانی کو حیرانی سے منہ پھاڑے تکنے لگا۔ سانپ شکنتلا کے گردا گرد سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی، جانے کہاں کہاں سے سانپ آ رہے تھے۔ اس وقت ناگ مندر میں تمام سانپوں، لوگوں، پنڈتوں، پجاریوں کی نگاہوں کا مرکز شکنتلا تھی، جس کا سرخ و سفید شریر چراغوں کی روشنی میں تھرک رہا تھا اور اس کے رقص میں شدت پیدا ہو رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم اخیر اکٹھا ہونے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلا کے پاؤں رقص کرتے کرتے فرش سے کچھ اوپر اٹھنے لگے اور تقریباً زمین سے 2 بالشت اوپر آ کر ٹھہر گئے۔ رقص مسلسل جاری تھا اور وہ اپنے پیروں کو اسی طرح حرکت دے رہی تھی جیسے وہ زمین پر ہی کھڑی ہو، لیکن وہ ہوا رقص کر رہی تھی۔ ناگوں کی موجودگی میں کسی کو شکنتلا تک پہنچنے کی سکت نہ ہوئی۔ اب شکنتلا کے جسم سے سانپ بھی غائب ہو چکے تھے، رقص تھم چکا تھا اور پھر شکنتلا نے پرزور پھنکار ماری اور شیش ناگ کا روپ اختیار کر گئی اور دائرے میں گھوم گھوم کر شوکریں مارنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں تھرتھلی مچ گئی، ایک شور اٹھا، لیکن کسی رد عمل سے پہلے ہی زبردست شوکر کے ساتھ شکنتلا انسانی روپ میں ظاہر ہو گئی، لیکن اب اس کا اپسراؤں کا حسن اور راجکماریوں جیسا شاہانہ و بیش قیمت لباس اور تر و تازہ مسکراتا چہرہ ناگ بھون میں موجود ہر آنکھ کو خیرہ کر رہا تھا۔ سانپ بدستور اس کے گرد دائرہ بنانے اپنے پھن زمین سے لگائے ہوئے تھے۔ شکنتلا نے نظریں اٹھا کر ہر سمت دائرانہ نظریں دوڑائیں اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، اور پھر بلند آواز مخاطب ہوئی، ناگ دیوتا کا پیروکار ناگن دیوی تم سے مخاطب ہے۔ میں ناگ دیوتا کے حکم سے تم لوگوں کے پاس آئی ہوں، میری بات غور سے سننا اور عمل کرنا، ورنہ ناگ دیوتا کا قہر یہاں موجود ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناگ بھون اور اس میں موجود یہ ناگ مندر سینکڑوں سال سے ناگ دیوتا کی عظمت و توقیر کی نشانیاں ہیں۔ پیروکار یہاں پر اپنی بچیوں کو دان کر کے داسیاں بنا دیتے ہیں، ان میں سے کچھ کنیائیں وش کنیا کے رتبے تک جا پہنچتی ہیں۔ یہ سب ناگ دیوتا کی منشا سے ہوتا ہے، پرنتو کچھ عرصے سے یہاں پر موجود دیو داسیوں کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، دھرم کی بجائے شیطانیت کے پجاریوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ناگ مندر کا مہان پروہت لکشمن داس جو تم لوگوں کے سامنے پوتر بنا بیٹھا ہے، سب سے بڑا راکشس ہے۔ ناگ مندر کو دان ہونے والی ہر کنواری کنیا کی عزت کو وہ پہلے دن ہی لوٹ لیتا ہے۔ اسی کارن ناگ یاتریوں کی آشائیں اور مرادیں بھی کچھ عرصے سے پوری نہیں ہو رہی کہ ناگ مندر کا تقدس اس پلید نے برشٹ کر دیا ہے۔ آج ناگ دیوتا کے حکم سے میں یہاں آئی ہوں اور حالات درست کر کے واپس چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر شکنتلا خاموش ہو گئی، جبکہ یاتری بفر گئے، بازی الٹ چکی تھی، پانسا پلٹ چکا تھا۔ وہ لوگ جو لکشمن داس کی سیوا کرتے نہ تھکتے تھے، اس پر حملہ کی نیت سے بڑھنے لگے۔ شکنتلا غصے میں نظر آنے لگی، ہمیں چھوئے گا تو جل کر خاکستر ہو جائے گا، تیرے جرائم کی فہرست طویل اور قد تیرا بہت چھوٹا ہے۔ شکنتلا کی ڈانٹ سے مکروہ شکل لکشمن بری طرح سہم گیا اور ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ مندر کے تمام پجاریوں اور دیو داسیوں کو حاضر کیا جائے۔ شکنتلا کا حکم پا کر ناگ کے مندر کے محافظ حرکت میں آ گئے، پرجوش جوان بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ تمام لوگ دیواروں کے ساتھ ساتھ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور سب دروازے بند کر دیے جائیں۔
دیوی کے حکم کی تعمیل ہوئی سانپوں نے تخت پوش کو گھیر لیا۔ شکنتلا دونوں بازوں تخت کی ہتھیوں پر رکھ کر منہ اوپر اٹھا کر آنکھیں بند کر کے ایسے خاموش ہو گئی جیسے مراقبہ میں چلی گئی ہو۔ دیوان میں موجود سب لوگوں کی نظریں شکنتلا کے بناؤ سنگار سے بھرپور معصوم لیکن چمکتے دھمکتے چہرے پر لگی تھی۔ سب سوچ رہے تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کوئی دیوی ہی ہو سکتی ہے۔ ابھی ان کی آنکھوں نے شکنتلا کے والہانہ عریاں رقص کا مظاہرہ بھولا نہ تھا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز بھی قاتلانہ تھے اور بیٹھنے کا انداز بھی شاہانہ تھا۔ شکنتلا نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے یہ اندازہ اپنایا تھا تاکہ مرد اور جوان لڑکے حسن کی انگیٹھی پر عشق کی تپش جی بھر کر سینک لیں اور اس کے دیوانے بن جائیں تاکہ ان کے ذہنوں اور دلوں پر گرفت مضبوط ہو جائے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ناگ مندر کے محافظ مندر کے تہہ خانے اور اندرونی کمروں سے تمام پجاریوں کو بری طرح مارتے ہوئے لے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے درجنوں دیو داسیاں بھی سر جھکائے خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرانی اور خوف کی ملی جلی آمیزش سے لبریز تھی۔ مت مارو انہیں، شکنتلا نے بازو ہوا میں بلند کر کے تاثرات سے عاری چہرے اور لہجے میں کہا تو محافظوں اور بپھرے نوجوانوں کے قدم یکدم رک گئے۔ تمام پجاری جن کی تعداد 1 درجن سے زائد تھی آتے ہی ناگن دیوی کے حضور جھک گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اب شکنتلا کے اشارے پر کامنی اور دوسرے نوجوان کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا۔ تمہارا نام کامنی ہے لڑکی، شکنتلا انکشاف کے انداز میں بولی تو سب لوگ چونک پڑے۔ کامنی نے بھی ابھی ہی شکنتلا کو دیکھا تھا۔ کیونکہ رسیوں سے جکڑی کامنی کا رخ مخالف سمت تھا، وہ فوراً ساری صورتحال سمجھ گئی اور اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں ناگن دیوی ہوں اور ناگ دیوتا کے حکم سے آئی ہوں۔ مجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی ہدایت ہے۔ ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو پورا انصاف دوں گی۔ کامنی تم جنتا کو مندر کی اندرونی اصل کہانی اپنی زبانی سناؤ۔ پھر کامنی نے اپنی تمام آپ بیتی سنائی اور کامنی کی سرمئی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ ساڑی کے پلو سے پلکوں کے بھیگے گوشے صاف کرنے لگی۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر دیکھا تو پھر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی، لیکن یہ سیڑھیاں اور آج تک مجھے اپنی بہن لکشمی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کامنی کے خاموش ہوتے ہی شکنتلا نے باقی دیو داسیوں سے اس کے بیان کی تصدیق کی تو سب نے ایک زبان تصدیق کی۔ پھر کیا تھا، ہجوم نے مطالبہ کیا کہ لکشمن داس سمیت تمام پنڈت پجاریوں اور ان کے رفقاء کو موقع پر سزا دی جائے۔ شکنتلا بھی اب وش کنیا ساتھ لے کر شرعی راج کو پہنچنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے دماغ کی لہروں کے ذریعے سانپوں کو حکم دیا کہ تمام مجرموں کو ڈس کر ہلاک کر دو، صرف شرعی راج کو چھوڑ دو۔ حکم ملتے ہی سانپوں کا ہجوم افیر بڑھا اور سادھو پجاریوں اور پنڈتوں کو گھیر کر انہیں ڈسنے لگا۔ لمحوں کے اندر ان کی نیلی لاشیں سب کے سامنے گر گئیں۔ لکشمن داس کے بارے میں ناگن دیوی نے حکم دیا کہ اس کے گلے میں زنجیر باندھ کر اسے ناگ دیوتا کے بت کے ساتھ باندھ کر رکھا جائے اور روزانہ آنے والا ہر یاتری اس کو جوتے مارے۔ تھوڑی ہی دیر میں لکشمن کے گلے میں لوہے کا پٹا ڈال کر اسے ناگ دیوتا کے بت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب باری باری لوگ اس کے سر منہ پر جوتے برساتے گزرتے گئے۔ لکشمن داس بلبلانے لگا۔ شکنتلا مسکرا رہی تھی۔ اب اس نے ناگ دیوتا کے تہہ خانے میں موجود خزانہ نکلوایا اور غرباء میں تقسیم کروا دیا اور پھر سب کو جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد چند محافظوں اور درجہ دوئم کے برہمچاریوں کو جمع کر کے بتایا کہ کامنی آج سے مندر کی مہا پجارن ہے، اس کا حکم مانا جائے۔ اور پھر اس نے 2 صحت مند اور خوبصورت وش کنیاؤں کا انتخاب کر کے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور گھوڑوں والی بگھی حاصل کی اور رخصت ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ کامنی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شکنتلا کو ابھی بہت سے کام تھے، وہ رک نہ سکتی تھی اور وہ چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، بگھی شکنتلا کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی تھی۔ ایک جوان سال شخص کوچوان تھا جو شکنتلا نے اسی نسبت سے ساتھ لے لیا تھا کہ منزل کے قریب پہنچ کر اس سے آسودگی بھی حاصل کروں گی اور اس کا خون بھی۔ شکنتلا کو وشواس تھا کہ شرعی راج اس کی راہ تکتا ہوگا اور یوں ہی ہوا۔ کو وہی ٹیلا نظر آیا جس پر شرعی راج تپسیا میں مصروف تھا۔ شکنتلا قطعاً حیران نہ ہوئی کہ اس کے لیے یہ شعبدے ابھی معمولی تھے۔ اس کی اپنی زندگی پر اسرار اور جادو بھری تھی۔ اسے پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ شرعی راج اسے اپنی طرف خود ہی کھینچ لے گا۔
اب شکنتلا نے ٹیلے سے چند قدم کے فاصلے پر بگھی رکوا لی اور دونوں لڑکیوں اور کوچوان کو پیدل ساتھ چلنے کو کہا۔ واہ شکنتلا واہ! شری راج اپنے دبلے اور لمبے وجود کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ شکنتلا وش کنیاؤں اور کوچوان سمیت ٹیلے پر بنے ہوئے مکان کی ایک کوٹری میں شری راج کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دونوں لڑکیاں اور کوچوان شری راج کی عجیب شکل اور طویل قد اور اس کے گھر کی پراسرار ہیبت سے سخت خوفزدہ نظر آتے تھے۔ کھڑی ہو جاؤ دونوں! شری راج نے وش کنیاؤں کو حکم دیا تو دونوں بے اختیار کھڑی ہو گئیں۔ شری راج بھی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، انہیں دیکھنے لگا اور زیر لب بڑبڑانے لگا اور اچانک دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے لڑکیوں کے سر پر مکے مارنے لگا تو شکنتلا حیرت سے اچھل پڑی۔ پہلے مکے کے ساتھ دونوں لڑکیاں ٹخنوں تک زمین کے اندر دھنس گئیں، دوسرے مکوں کے ساتھ ان کی گھٹنوں تک ٹانگیں دھرتی کے اندر سما گئیں۔ چند مکوں کے بعد دونوں ہی لڑکیوں کا یہ حال تھا کہ وہ سینے تک زمین میں دھنس چکی تھی اور خوف و دہشت سے بری طرح چلا رہی تھی اور شکنتلا کی طرح مترنم نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن شکنتلا اب ان کی طرف متوجہ نہ تھی، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ لڑکیاں زمین میں دھنستی پھڑپھڑاتی رہ گئیں۔ شری راج نے انہیں قید کر لیا تھا۔ پھر شری راج شکنتلا کو لے کر اسی جوہر کے کنارے آ گیا اور ایک پتھر پر اس کو بٹھا دیا۔ سنو شکنتلا، اب تم آزاد ہو، کوئی بھی روپ بہروپ سکتی ہو، پرنتو آپ نے مجھے جادو بھی سکھانا تھا۔ شری راج جی! شکنتلا بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر بولے۔ شری راج کا ہر وعدہ پکا وعدہ، شری راج نے مضبوط لہجے میں کہا اور پھر شری راج نے شکنتلا کو جندر پڑھنا سکھایا۔ او میرے شری راج! شکنتلا ایک دم کھل اٹھی اور اٹھ کر اس نے بوڑھے شری راج کو چوم لیا۔ میں یہ چاپ کل ہی شروع کر دوں گی، پرنتو شکنتلا کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو یہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ آج رات میں ایک وش کنیا کا خون پی لوں گا۔ اس میں اتنا وش ہوگا کہ میں عارضی طور پر مدہوش ہو جاؤں گا، اور مدہوشی کے لمحات میں اگر تو نزدیک ہوگی تو میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور عورت میرے لیے اس طرح زہر قاتل ہے جس طرح وش کنیا کا خون کسی عام آدمی کے لیے موت ہے۔ یہ مدہوشی کتنے عرصے کے لیے ہوگی شری راج؟ شکنتلا نے بھولپن سے پوچھا۔ 2 دن اور 2 راتوں کے لیے، لہٰذا تو یہاں سے نکلنے والی بات کر۔ فکر نہ کرو شری راج، تو نے شکنتلا کو زبردستی روکا تھا۔ شکنتلا دل ہی دل میں مسکرا کر بولی۔ شکنتلا اپنا انتقام لے کر رہتی ہے۔ آج رات میں تیرا گیان برشت کروں گی اور سکھڑک چاپ میں سفل ہونے کے بعد تیری ٹکا بوٹی کرنے بھی آؤں گی۔ کہاں کھو گئی ہو شکنتلا؟ ادھر دیکھو! شری راج کی آواز سن کر شکنتلا چونکی اور شری راج نے جدھر اشارہ کیا تھا اس طرف دیکھا تو بے اختیار اپنی جگہ اٹھ کر لپکی اور تربیہ انداز میں بولی، ارے چمتکار، تم کب آئے اور کس طرح آئے؟ لشکران کو میں نے اپنی ضمانت دی تھی کہ تم چمتکار شکنتلا کو دے دو اور خشکران کو ضرور تلاش کیا جائے گا۔ شری راج، میں آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ شکنتلا شری راج کے چرن چھو کر بولی، پرنتو خشکران کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، صرف اتنا کہ وہ کوٹھاری نامی سادھو کی قید میں ہے، پرنتو کوٹھاری کے پاس تم اکیلی نہ جانا بلکہ سامری کو ساتھ لے جانا۔ سامری جی کہاں ملیں گے؟ گرو نارائن سے مقابلے کے بعد اس کی استاد کی بدرو نے سامری کو ریکوش کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سامری اب تجھے تابانہ میں مل سکتا ہے۔ شری جی، اتنا علم آپ کے پاس ہے، آپ اتنے مہان ہیں، پھر تپسیا کس لیے کرتے ہیں؟ شکنتلا نے شری راج کو ٹٹولا۔ میں ماضی قریب اور مستقبل قریب کے ان واقعات کا پتہ چلا لیتا ہوں جن کا پتہ چلانا چاہوں، مگر اب اپنے نئے جاب میں کامیاب ہونے کے بعد ہر قسم کے واقعات اور دلوں کے اندر جھانکنے کا بھی مجھے فن مل جائے گا۔ شری راج کی بات سن کر شکنتلا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے خطرہ تھا کہ شری راج کہیں اس کے من کا چور نہ پکڑ لے، وگرنہ سارا کھیل بگڑ جاتا۔ پھر شری راج نے اسے دوسری کوٹری میں بھیج کر اندر سے کنڈی لگانے کی ہدایت کی۔ مالکن چمتکار کی آواز سن کر شکنتلا چونکی اور پھر مسکرا دی۔ کیا ہے بد شکلے، بڑا بھیانک منصوبہ بنا رہی ہے تو مالک؟ چپکا بیٹھا رہ تو اور مجھے بتانا جب یہ وش کنیا کا خون پی کر مدہوش ہو جائے۔ خون تو وہ پینا شروع ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر رک جا، چمتکار نے کہا، اور شکنتلا خاموش بیٹھ گئی۔ چمتکار کے اشارے پر شکنتلا اس وقت کوٹری سے باہر نکلی جب وش کنیا کا زہر پوری طرح شری راج کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ شکنتلا نے دیکھا کہ شری راج دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھا ہے۔ سینے تک زمین میں دھسی ایک لڑکی کا سر دھڑ سے کٹ کر تھوڑی دور پڑا تھا اور شری راج نے شاید اس کی اشارت پر
منہ رکھ کر خون پی لیا تھا، جبکہ دوسری لڑکی زبردست خوف و ہراس کا شکار نظر آتی تھی۔ شکنتلا کو دیکھ کر پکارنے لگی، لیکن شکنتلا نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اب اس میں شکنتلا کو کوئی غرض نہ تھی۔ وہ صرف شرع راج کی تپسیا درشت کرنے کی خواہاں تھی۔ شکنتلا آہستگی سے چلتی ہوئی شرع راج کی پشت بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی بغلوں سے نکال کر باہیں اس کی کمر کے گرد حائل کر دیں اور سر شانوں پر رکھ دیا۔ شرع راج نے کوئی حرکت نہ کی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد شکنتلا لڑکی اور چمتکار کا احساس کیے بغیر شرع راج کے مردہ جذبات جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ شرع راج نے شکنتلا کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دھیرے دھیرے بات بڑھنے لگی، بہار اور خزاں مل کر کھیلنے لگے، باسی گلی میں ابال آنے لگا، 80 سالہ شرع راج بہکنے اور بے وقت کی راگنی بجانے لگا۔ وش کنیا خوف و حیرت کا شکار تھی، چمتکار مسکرا رہا تھا، شکنتلا انتقام لینا چاہتی تھی۔ بات بڑھنے لگی، بند ٹوٹنے لگے، پیمانے لبریز ہوتے ہوتے چھلک پڑے، بادل گرجے، بجلی کڑکی، ساون برسا، لیکن جل تھل نہ کر سکا، البتہ حبس کا سماں پیدا کر گیا۔ شرع راج اوندا پڑا تھا، شکنتلا کی آنکھوں میں سرخ دوڑے اور بےتاب ہو گئے۔ اس نے زور سے شرع راج کو الگ کر کے پٹکا اور چمتکار کو لے کر نکل گئی۔ لڑکی سینے تک دھنستی چیختی رہ گئی۔ یہ ایک پرانا شمشان گھاٹ تھا جو ویران تھا۔ شکنتلا بیٹھی شرع راج کا بتلایا ہوا جاگ شروع کر چکی تھی۔ چمتکار اس کی حفاظت کے لیے منڈل کے باہر موجود تھا۔ شکنتلا کو مختلف شکلیں ڈرانے کے لیے آنے لگیں، لیکن شکنتلا کے لیے ڈر گھر کی کھیتی تھی، لہٰذا اس کا کچھ نہ بگڑا اور وہ 40 دن کا جاپ مکمل کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اچانک کسی جانور کے چلنے سے زمین ہلنے لگی، جیسے کوئی بہت بڑی جسامت کا ڈھیو چلا آ رہا ہو۔ شکنتلا نے پھر آنکھیں کھولی تو منڈل کے عین سامنے ایک بہت بڑی بلا کو پایا، جس کا دھڑ ہاتھوں کے برابر لیکن 4 چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی، جبکہ گردن بہت لمبی زرافے کی مانند تھی، جس کے اوپر بہت بڑا منہ تھا، جبڑا مگرمچھ کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا۔ یہ بلائے ناگہانی اپنا منہ پوری طرح کھولے ہوئے بھاگی چلی آ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شکنتلا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے بھاگنے سے زمین بری طرح زلزلے کی کیفیت میں تھی، یعنی کوئی خواب یا دھوکہ نہیں، حقیقت ہے۔ شکنتلا نے سوچا، ایک پل میں اسے فیصلہ کرنا تھا کہ بیٹھی رہے یا بھاگ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اسے سراب سمجھتی رہے اور بلا اسے رونتی ہوئی گزر جائے۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، اس کی نظر منڈل سے باہر چمتکار پر پڑی، جو ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ چمتکار کا اشارہ پا کر شکنتلا کی جان میں جان آئی، لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ٹپ ٹپ بارش شروع ہو گئی، بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں۔ شکنتلا نے توجہ نہ دی، لیکن اس وقت وہ غور کرنے پر مجبور ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ بوندیں سرخ رنگ کی ہیں، جیسے خون، گرم گرم تازہ تازہ خون زمین اور درختوں کو سرخ کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا شمشان گھاٹ لال رنگ کی چادر تان گیا، خون سیلابی پانی کی طرح بہنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ دائرے کے اندر پانی نہ آ رہا تھا اور نہ بارش ہو رہی تھی۔ شکنتلا نے آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہ تھا، حالات پرسکون تھے۔ اچانک ایک قہقہ گونجا تو شکنتلا نے یکدم پیچھے دیکھا تو دھک رہ گئی، اس کا دل ڈھولنے لگا۔ گرو نارائن کھڑا تھا، شکنتلا کے سیاہ ترین دنوں کا مالک۔